السلام علیکم۔ آج ہم ایک نہایت ہی پر اسرار، نورانی اور ایمان افروز مخلوق کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ کے فرشتے، وہ ہستیاں جو نہ کھاتی ہیں نہ سوتی ہیں نہ گناہ کرتی ہیں اور صرف اللہ کے حکم پر ہی چلتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فرشتے نظر کیسے آتے ہیں؟ کیا انسانوں نے کبھی ان کو دیکھا ہے؟ اور قرآن اور حدیث میں ان کی ظاہری شکل کیسی بتائی گئی ہے؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے، علم اور ایمان کے ساتھ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جو نور یعنی روشنی سے پیدا کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ صحیح مسلم۔ یہ مخلوق نہ مرد ہے نہ عورت، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، صرف اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ صرف بیت المعمور میں روزانہ 70,000 نئے فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے۔ فرشتوں کی ظاہری شکل کیسی ہے؟ قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ فرشتے مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ پہلے آتا ہے نورانی شکل۔ فرشتے اپنی اصل صورت میں نورانی اور روشن ہوتے ہیں، جیسے عام انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے، ان کے 600 پر تھے، جن میں سے موتیوں، یاقوت اور سونا چمک رہا تھا۔ 600 پروں والے فرشتے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک پر نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ نمبر 2 پر انسانی شکل میں۔ اللہ کے حکم سے فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں صحابہ کے سامنے آتے۔ قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ سورہ ہود اور سورہ ہجر میں فرمایا گیا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ہیبت ناک شکلیں۔ بعض فرشتے بہت ہیبت ناک نظر آتے ہیں، خاص طور پر یہ عذاب دینے والے فرشتے۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ، دوزخ پر سخت اور سنگ دل فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اب بتاتے ہیں کہ مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں۔ نمبر 1 پر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ وحی لاتے تھے تمام نبیوں کے پاس، اللہ کے پیغام کو انبیاء تک پہنچانے والے۔ نمبر 2 پر حضرت میکائیل علیہ السلام، بارش، روزی، رزق کے نگران۔ نمبر 3 پر حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو سور پھونکیں گے قیامت والے دن۔ قیامت کی شروعات اور حشر کی ابتدا ان کے ذریعے ہوگی۔ نمبر 4 پر آتا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام، ملک الموت، جان نکالنے والا فرشتہ۔ نمبر 5 پر آتا ہے رضوان علیہ السلام، جنت کے دروازوں کے نگہبان۔ نمبر 6 پر مالک، دوزخ کے داروغہ۔ اور نمبر 7 پر منکر نکیر، جو کہ قبر میں سوال کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتے کن کن جگہوں پر ہوتے ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، کرامائے کاتبین، وہ جو ایک نیکی لکھتا ہے اور دوسرا بدی لکھتا ہے۔ مسجد میں ذکر کی مجلسوں میں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ وہ قبر میں سوال کرنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے، من ربک، یعنی تمہارا رب کون ہے؟ ان کا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ما دینک، یعنی تمہارا دین کیا ہے؟ اور ان کا تیسرا سوال یہ ہوتا ہے، من نبیک، یعنی تمہارا نبی کون ہے؟ اگر ایمان مضبوط ہو تو آسانی سے جواب ملتا ہے، ورنہ قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ فرشتے ہمیں بچاتے کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ترجمہ، ہر انسان کے آگے پیچھے محافظ فرشتے مقرر ہیں۔ سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا ہے۔
فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ہمیں نیک کاموں کی توفیق دلاتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے بھی بچاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات لاکھوں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ نماز، قرآن تلاوت اور ذکر کی مجلسوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے گھر میں داخل ہو کر سکون نازل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عذاب دینے والے فرشتے کیسے ہوں گے؟ دوزخ کے فرشتے شدید سخت دل اور بے رحم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی حکم ملے فوراً بجا لاتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ دوزخی چیخیں گے مگر فرشتے رحم نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، فرشتے صرف ایک قصہ نہیں، وہ حقیقت ہے اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نیکی کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے تو ہمارے ارد گرد نورانی فرشتے ہوتے ہیں، مگر اگر ہم غفلت، گناہ، نافرمانی میں ڈوبے رہیں گے تو وہی فرشتے گواہ بنیں گے اور سزا دینے والے بھی وہی ہوں گے۔ تو آج ہی توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹیں اور ان فرشتوں کو اپنا محافظ بنائیں، نہ کہ گواہ عذاب۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔